اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھلا ہوا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہوا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال، کھلا ہوا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ۔ میں ابھی ذرا کچھ مجبوری تھی تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ٹائم میرا شاہ صاحب سے 1 بجے کا ہوا تھا کہ 1 سے 2 کے درمیان میں آؤں گا، لیکن میں 3 بجے تک ادھر ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی 3 بجے کے بعد میں یہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ تمام ممبران کو السلام علیکم۔ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام ممبران جو عرصہ 7 سال سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے صدر سید طارق حسین شاہ کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اپنی محنت جاری رکھیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو،
یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید طارق حسین شاہ صاحب اور میڈم رحیلہ سونیا اور ہمارے سینئر نائب صدر جو ہیں بگی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے اس جگہ پہ بلایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہمارا ادارہ ہمارے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ادارہ مجھے اپنے گھر جیسا، میں جب اس ادارے میں آیا، میں نے قدم رکھا تو اس ادارے نے مجھے اپنے گھر جیسا ماحول دیا۔ جیسے مجھے گھر میں ماحول ملتا ہے اسی طرح ہی مجھے اس ادارے میں ماحول ملا۔ انہوں نے بہت میرے ساتھ پیار کیا، محبت کی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے اس ادارے میں ویلکم کیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جیسے یہ ادارہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے، ہم سب کو اس ادارے کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ کسی صورت میں بھی اس ادارے کو کسی چیز کی، کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں اپنے لالچ چھوڑ کر ہمیں اس ادارے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہماری سوچ، ہر چیز ہمارے ساتھ ہے، ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کسی قسم سے بھی ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جدھر بھی ضرورت پڑے پریس کلب کو ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور جیسے ہی ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس چیز کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے محبت اور پیار کی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے میں شاہ صاحب کے دونوں بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شاہ صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ بڑے خوش قسمت والدین ہوتے ہیں جن کی اولاد جو ہے اس راستے میں چلتی ہے اور ان کی زندگی میں کسی نہ کسی کامیابی کی طرف وہ چل پڑتی ہے اور کامیابی کے مناظر طے کرتی ہے۔ آج 7 سال ہو گئے پریس کلب کو شروع ہوئے اور 7ویں سال گرا ہے۔ اس 7ویں سالگرہ کے موقع پر میں تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جو سفر زندگی کا ہم نے شروع کیا تھا، صحافت کا سفر، وہ آج 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ ان 7 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، سبھی جانتے ہیں۔ کافی سارے دوست ہمارے ساتھ آئے، شامل ہوئے، کافی سارے دوست راستے میں رہ گئے، کچھ لوگ آگے منزل تک ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ کسی بھی چیز کو جب کسی بھی ادارے کو لے کے چلتے ہیں اس کے کامیابی کا سہرا ٹوٹل جو ہے وہ کپتان کے سر پہ ہوتا ہے، اور یہ سارا سہرا شاہ صاحب کے سر پہ ہے۔ انہوں نے بڑی ہی دانش مندی سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی خوش اسلوبی سے اس کو ادارے کو پروان چڑھایا اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ زندگی میں انسان اپنے جسم کی بو جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے خوشبو لگاتا ہے، سبھی لگاتے ہیں، ہر کا اپنا اپنا برانڈ ہوتا ہے، اس برانڈ کے مطابق وہ خوشبو کا انتخاب کرتا ہے، لیکن اصل خوشبو جو ہے وہ آپ کے اندر کی خوشبو ہے، انسان کی اپنی خوشبو ہے۔ اگر انسان کے اندر کی خوشبو اچھی ہوگی تو میرے خیال اس خوشبو کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر پڑے گی بھی تو وہ ثانوی ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر کے انسان کو، اپنے اندر کی خوشبو کو بہتر بنانا ہے۔ اندر کی خوشبو کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ اپنا ایمان، یقین اور اعتماد رکھنا ہے
کہ ہر کام اللہ کریم کی عطا اور رضا سے ہوتا ہے. اللہ کریم کی عطا اور رضا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ ہو سکتا ہے. ہر کامیابی کے پیچھے اللہ کریم کی عطا اور رضا ہوتی ہے. ہر ناکامی یا ہر ہرڈل کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا اور کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں ان چیزوں سے بددل ہو جانا یا مایوس ہو جانا ہے. مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں اس کفر سے نکلنا ہے. ہمیں ہر وقت اللہ کریم کی جو رضا ہے اس کو شامل حال رکھ کے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کی ناشکری نہ کریں اور وہ ہمیں اس کا جو اس کی رضا جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے شامل حال ہے. جب ہمارا اللہ کریم کی ذات کے اوپر ایمان پختہ ہو جائے گا تو ہمیں کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی لہج پہ ناکامی نہیں ہوگی. کامیابی ہر وقت ہماری راہوں میں ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ہمیں کچھ دکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ راستے میں چلتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے بڑے پتھر آپ کے راستے میں آتے ہیں، لیکن آپ ہر پتھر کو ٹھوکر نہیں لگاتے. اگر آپ ہر پتھر کو ٹھوکر لگانا شروع کر دیں تو آپ کی منزل مشکل ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کی منزل ناممکن بھی ہوتی ہے. کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ٹھوکر سے، آپ کے ٹھوکر لگانے سے آپ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. لیکن کیا ان پتھروں کو ٹھوکر لگا کے پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں. آپ وہاں پر اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. وہاں پر آپ نے حکمت اور دانش مندی کے ثبوت کے ساتھ اپنا راستہ بنانا ہے. جب تک آپ حکمت اور دانش مندی سے راستہ بنا لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو بزور طاقت اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی عطا اور رضا پر یقین رکھنا ہے. اللہ کریم کی عطا اور رضا کے ساتھ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. اس کی عبادت کا سب چیزوں کا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ نماز کی طرف آنا ہے. جب آپ صبح نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کے تمام دن کے اعمال کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور نماز جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں، جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم مختلف پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں. اور ابھی بھی اب سموگ آیا تھا، سموگ سے پہلے کرونا تھا. اس وقت ڈاکٹروں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے جی ہر وقت منہ کو دھونا ہے، ماسک لگا کے رکھنا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو کہتے تو ہم اس کو، ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے اسلامی ٹچ. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں ہی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم نے اس کو فیشن بنا لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کوئی اسلام کی بات کریے، جی اسلامی ٹچ تھا اس میں. یار اسلام کے بغیر تو کام ہی کوئی نہیں آتا. بہرحال جب ہم 5 وقت میں وضو کرتے ہیں، نماز ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ ہمیں صفائی نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان کا آپ کا نماز 5 وقت جب آپ پڑھیں گے تو مکمل ہو جاتا ہے، اور ساری بیماریاں ناک کی، کان کی، آنکھ کی، منہ کی آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. اور یہی آپ کا وضو ہی آپ کی خوبصورتی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کی جو خوشبو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. جب ہمارے اندر کی خوشبو اچھی ہوگی تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے. کسی کی بد اخلاقی کے اوپر بعض بات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے. کسی کی بد اخلاقی کو ہمیں بعض بات برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بے صبری کسی کا غم نہیں آتی. اس کی مثال آپ شیطان سے بھی دیکھ لیں. جلدی کے کام، ہر کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن ہماری بے صبری بعض بات ہمیں کہیں اور لے کے چلی جاتی ہے. آپ نے جس پیشے کو چنا ہے، یہ پیشہ بڑا مقدس ہے. اس پیشے میں فلاح ہے، خیر ہے، رفع ہے. اگر ہم اس کو فلاح، رفع اور خیر کے لیے استعمال کریں تو اللہ کریم ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمیں غریب کی دیکھ بھال کرنی ہے، غریب کی آواز اٹھانی ہے، ہمیں مسائل کی آواز اٹھانی ہے. میں تھوڑی سی، کیونکہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، آخری ٹچ ہے میرا بھی. مجھے ایک بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم بڑے زور و شور سے لکھتے ہیں جی کہ فلاں رشوت خور ہے. سارے لکھتے ہیں اداروں کے خلاف. 2 سوال ہیں میرے آپ سے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض صحافی جو ہیں وہ پولیس سے حصہ لیتے ہیں.
DC ऑफिस से हिस्सा लेते हैं, DPO ऑफिस से हिस्सा लेते हैं, ट्रैफिक वालों से हिस्सा लेते हैं। अब सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि DPO ऑफिस में अगर कोई बंदा जाए काम के पैसे दे तो वो रिश्वत हो गई, DPO ऑफिस में काम के पैसे दे तो वो भी रिश्वत हो गई, पुलिस को पैसे दे तो वो भी रिश्वत होगी, ट्रैफिक वालों को पैसे दे तो वो भी रिश्वत होगी। ये सारी रिश्वतें हैं। अब ये बताएं कि जो सहाफ़ी हिस्सा ले रहे हैं वो क्या है? जो सहाफ़ी उनसे हिस्सा ले रहे हैं, पुलिस से ले रहे हैं, ट्रैफिक वालों से ले रहे हैं, DPO ऑफिस से ले रहे हैं, वो क्या है? वो रिश्वत नहीं है। हम अपनी रिश्वत को छुपा रहे हैं लेकिन दूसरे की रिश्वत को ऊपर लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमें खुद को देखना होगा, हमें उसको सोचना भी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आखिर में मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको और शाह साहब को, भट्टी साहब को, नज़र हुसैन जिलानी साहब को, सबको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज हमारे प्रेस क्लब का 7वां साल है। जो दोस्त हमारे साथ चल रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। आपके पास सीखने के मौके हैं। देखें, इख्तलाफात रखें लेकिन इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील ना करें, इख्तलाफात को नफरत में तब्दील ना करें, इख्तलाफात को तामीरी सोच के अंदर लेके आए, तखरीबी सोच में ना लेके जाएं। जब आप तखरीबी सोच में लेके जाएं तो फिर शैतान शामिल हो जाएगा। जब आप उसको तामीरी सोच में लेके जाएं तो अल्लाह की रज़ा शामिल हाल हो जाए। हमें हर हाल में, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि बरोज़े महशर उसकी रज़ा के साथ ही सारे काम होने हैं। हमारी कदूरतें, हमारी नफ़रतें, हमारी बेअदबियाँ, ये सारी किसी काम नहीं आनी। ना शैतान ने उस वक्त आपका साथ देना। शैतान तो दुनिया में साथ छोड़ जाता है। जब आपसे वो काम ऐसा कोई करवा लेता है उसके बाद वो छोड़ देता है आपको, फिर आपको एहसास होता है हाँ ये तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ भी देखें अल्लाह के कितना गफूर रहीम है। क्या इंसान, तू जब गलती के बाद तुझे नदामत का एहसास होगा तो फिर मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। फिर भी तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है, नदामत का एहसास होने के बावजूद तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती बाकी है। जब तक हम शैतान के साथ घिरे रहते हैं तो शैतान हमें काबू में रखता है, लेकिन जैसे ही शैतान हमें अपना काम करके छोड़ देता है, हमें नदामत होती है, अल्लाह की फिर हमें कबूल कर देता है। तो सारे बातें अल्लाह करीम की अता और रज़ा और उसकी कबूलियत में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह की आप सबको खुश रखे। अच्छा, मैं कोर कमेटी के मेंबरान, तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जो इस सालगिरह के मौके पर अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला आपके अमल में, ज़िंदगी में और काम में बरकत दे। फंक्शन क्योंकि आज से 9 तारीख को हमारा ज़हन था, लेकिन लाला जी की शाह साहब ने बताया कि बेटी का इशू था। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब एक फैमिली की मानद है और यहाँ पे जो भी हमारे कारकुन हैं उनके गमी खुशी में हम सब तमाम लोग अब एफर्ट उसमें शामिल होते हैं। अगर वो हमें कॉल करें उनके पीछे हम जाते भी हैं। अल्लाह ताला अभी भी इमरजेंसी की होगी, अगर उनको इमरजेंसी को हल करें। इसलिए ये करते करते भी हालात की वजह से आज ये तकरीबन 3 हफ्ते का वेट हो गया। कोशिश हमारी ये थी कि भाई जो 9 नवंबर डेट थी हमारी उस पर हम ये चीज़ करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो होता है बेहतर होता है। तो हमने 4 कैटेगरी के अंदर शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि भाई आपने 4 कैटेगरी के अंदर बंदों का आपने कहने सर्च करना है कौन इस काबिल है जो इस साल के हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए क्वालिफाइड करेंगे। उसमें पहली कैटेगरी थी सीनियर जर्नलिस्ट, यानी जो सीनियर साफ़ी हैं उसमें जो बेहतर काम कौन कर रहा है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जितने भी साफ़ी जो हमारे इदारे से ताल्लुक़ रखते थे उनका एक क्राइटेरिया मैंने तैयार किया था। उस क्राइटेरिया के तहत मैंने एक बंदे का नाम चूज़ किया था और उसमें फिर शाह साहब ने उस पर इत्तेफाक किया था। फिर एक हमारी कैटेगरी थी यंग जर्नलिस्ट। यंग से मुराद की कोई बच्चा जर्नलिस्ट नहीं, यंग से मुराद की वो शख्स जिन्हें 2 या 3 या 4 साल या 10 साल से कम अरसा हुआ है सहाफ़त के मैदान में और अपनी बेहतरीन क्वालिटीज़ के तहत वो यानी ऊपर तक पीक तक आए हैं। वो एक कैटेगरी थी। इसमें आप 50 साल का बंदा भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि जब आप सहाफ़त का शोबा तैयार करते हैं तो वहाँ से फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है। मतलब आज अगर इस महीने शुरू करते हो, अभी से आप स्टार्ट है तो आपको यानी यंग में ही कैटेगरी में उस चीज़ में है। क्योंकि आपको उस तक अचंभे की बात लगे कि एक बुरा शख्स है वो यंग कैटेगरी में कैसे लेके जा रहा है, तो मैं आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूँ कि यंग से मुराद ये है कि आप सहाफ़त में आपने कब कदम रखा है, उस लिहाज से आप यंग हैं। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी थी हमारी डिसिप्लिन एंड कोऑपरेटिव पर्सन की। इसमें वो हमने अपना एक मेंबर लिखा कि भाई जो वक्त के ऊपर अपनी पेमेंट दफ्तर हाज़े को पहुंचाता है और दफ्तर हाज़ा के जो जितने भी नज़्म ज़ब्त पे बेहतरीन किस्म का
عمل کرتا ہے وہ سمبل آف ایکسیلنس بنانے کے لیے پھر ہم نے اس کو ایک میرٹ سرٹیفکیٹ دیا. اس کی ایک کیٹیگری تھی. اس کے بعد چوتھی کیٹیگری تھی ہماری ایڈمنسٹریشن ورک کی, یعنی جو دفتر کو چلانا, دفتر کے انتظامات کو کرنا, اس میں جو افراد شامل تھے ان کے لیے پھر ہم نے میرٹ سرٹیفکیٹ تیار کروایا. اس طرح یہ ٹوٹل 5 میرٹ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس جو آج دیے جائیں گے. اور اس میں میں آپ کو انفارم کرتا جاؤں کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا یہ ہمیشہ ماٹو رہا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ میرا آپ سے انشاءاللہ یہ ہوگی. انشاءاللہ میں اگلے سال سے کچھ ایکٹیو ہو جاؤں گا پریس کلب کے ساتھ, کہ جو ہمارے ممبران ورک کریں گے. شاہ صاحب سے بڑی ڈیٹیل بات گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جو ہم گروپ میں ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے کچھ ذہن میں لوگوں کچے ہوتے ہیں تو اس کو وہ غلط مطلب لے آتے ہیں. دیکھیں, پریس کلب کا مطلب ہے کہ ایک ایسا گھر, ایک ایسا ادارہ ہے جو صحافیوں کا گھر ہے, عام عوام کا نہیں, صحافیوں کا. اور صحافی کون ہے؟ جو صحافت سے ریلیٹڈ ہے. کسی کے پاس اخبار ہے, کسی کے پاس چینل ہے, کسی کے پاس ویب ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کرتا ہے, کوئی اس طرح, یعنی جو بندہ صحافت سے ہو اس کے لیے یہ گھر ہے. اور گھر کے اندر ہمیشہ ہم انہیں کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے نا بینیفٹ دے سکیں. بینیفٹ کس قسم کا؟ انشاءاللہ یکم سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے کہ کچھ ہم انکم تھوڑی انکریز کر دیں گے سب کی فیسوں کے بعد میں. ہم ایک اپنا فنڈ تیار کریں گے کہ ان کیس آف ایمرجنسی کسی بھی صحافی کو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ ہمارے دفتر رابطہ کر کے اسے قرض حسنہ کے طور پر کچھ نہ کوئی رقم ہم دے دیا کریں گے, جو قسطوں کی صورت میں ہمیں بعد میں لوٹا دیا کرے گا. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے فیسیں آن ٹائم دینی ہیں. اس کے بعد ہر مہینے میں نے شاہ صاحب سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے کہ سر جو لڑکا یا جو شخص, جو سینئر بندہ اچھا کام کرے صحافت میں اور جو ہمارا ہے پریس کلب کے لحاظ سے, اس کو ہر بورڈ کے جو اجلاس میں انسینٹیو دیا جائے گا. وہ انسینٹیو 500 بھی ہو سکتا ہے, 1000 بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا جو اس کا ورک ہوگا اس کے اوپر, تاکہ ان کی جو ہے نا وہ ہوتی رہے, اپریسیشن ہوتی رہے اور وہ کام صحیح کریں. تیسرا کہ جب بھی ہمارا سالانہ ایونٹ ہوا کرے گا اس کے اوپر شیلڈ, میرٹ سرٹیفکیٹ اور انعامات یہ بھی ساتھ رکھے جائیں گے تاکہ ان کی کارکردگی مزید بہتر ہو. چوتھی بات یہ کہ انشاءاللہ اگلے سال سے انصر صاحب نے میں تھوڑا کر لوں گا پروگرام, شاہ صاحب سے بھی یہ کہہ رہے کہ ہم گرمی کی چھٹیوں میں اور سردیوں کی چھٹیوں میں ایسا ایک اسکیجول تیار کریں کہ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کے لیے جو ہوتی ہے نا تھوڑی بہت صحافت سے متعلق ٹریننگ وغیرہ ورکشاپ, اس کا انعقاد کیا جا سکے. اس میں ہم کوشش کریں گے جو صحافت سے منسلک افراد ہوں ان کو بلا کے ان کی آپ سے میٹ کروائی جائے, ان سے آپ سے ملاقات کروائی جائے, ان سے آپ سے بات چیت کروائی جائے, تاکہ آپ کو صحافت کا علم ہو. صحافت یہ نہیں کہ آپ نے قلم اٹھا لیا, کیمرہ اٹھا لیا, جی کسی کی اتار دی, کسی کی لگا دی, یہ نہیں. صحافت کرنا آپ نے اصولی جو ہے نا پازیٹیو چیز کے اوپر, مثبت چیز کے اوپر, سماجی مسائل, سیاسی مسائل, معاشرتی مسائل, ان کے اوپر, نہ کہ ذاتی مسائل پہ اپنے صحافت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس لیے وقت اب مختصر ہے اور میں سب سے پہلے پریس کلب کے اندر آتے ہوئے ہمیشہ ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سیکھنے کے ارادے سے ہیں, اور جو سینئر حضرات ہیں ان کی رسپیکٹ, عزت کریں, ان سے سیکھنے کے لیے کچھ آپ حاصل کریں. پیسہ کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیسے کے پاس نہیں آتا. اور دوسری بات ہے کہ کوئی دوست آپ کا صحافت میں آنا چاہیے یا پریس کلب میں آنا چاہے تو پہلے خدا رہا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب اس کو آپ لے کے آتے ہیں تو پہلے اس کی آپ چھان بین کر لیا کریں, دیکھ لیا کریں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے, کس ماحول کا ہے اور کس مقصد کے لیے آنا چاہ رہا ہے, تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی احساس نہ ہو. کیوں کسی ایک بندے کو صحافی بنانے میں پریس کلب کو جتنا وقت یا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کہ بھائی ایک بندہ تیار کرنے میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے, کتنے بندے آپ کو سکھانے میں, کتنی اس کو بتانے میں لگتا ہے. کیوں اگر وہ بعد میں کوئی غلط چیز کر جائے تو پھر ہمارے ادارے پہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اس طرح کئی ہماری مسائلیں سامنے آئی ہیں. اس لیے میں نے جس شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ جو بھی بندہ آئے کور کمیٹی کے سامنے اس کا ایک انٹرویو رکھا جائے, کور کمیٹی کے افراد سامنے بیٹھ کے اس سے بات چیت کریں, اس کا وے آف ٹاک دیکھیں, وے آف ورک دیکھیں, اس کے بعد وہ کریں, ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی اکثریت کا فیصلہ کیا ہے, اس کے بعد اس کو پریس کلب کی ممبرشپ دی جائے, تاکہ خاندانی اور اعلیٰ معیار کے اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہماری ادارے کے رکن ہوں. ڈسپلن اینڈ کوآپریٹو پرسن کی, اور اس میں
آپ کی بھرپور تعلیموں میں ایک ایسے شخص کا میں نام لینے لگا ہوں جو ایک سینئر صحافی ہیں، اور عرصہ دراز سے صحافت میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں. آج کل اسلام آباد میں مقیم ہے، راولپنڈی میں اپنے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں. مسٹر ظفر اقبال صاحب. آیا خلیل صاحب. بلیانی صاحب کا کارڈ جو ہے وہ ریسیو کریں گے. ہاں جی. دوسرا کارڈ بھی میڈم وہیلا اب یہیں اسٹیج پہ رہنا نہیں کہیے سر. جوائنٹ سیکرٹری میڈم وہیلا سوئیاں جو آفس ورک کا کام کرتی ہیں، ان کی ان خدمات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے گجرات پریس کلب ان کو میرٹ سرٹیفکیٹ عطا کرتی ہے، اور میں سید طارق حسین شاہ صاحب اور خلیل سلمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کوئی کارڈ دیں. اس کے بعد جو اگلی کیٹیگری ہے وہ ینگ جرنلسٹ کی ہے، اور ینگ جرنلسٹ کی میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ آپ کی عمر جو بھی ہو، لیکن اگر آپ کا عرصہ صحافت سے میں 10 سال سے کم ہے تو آپ کو ینگ جرنلسٹ اکاؤنٹ کیا جائے گا، اور سینئر جرنلسٹ کے لیے کم سے کم آپ کا 10 سال سے اوپر ایکسپیرینس ہونا لازم ہے. تو ینگ جرنلسٹ میں ایک ایسا شخص جس کو پریس کلب میں آئے ہوئے صرف 4 سے 5 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور جو ایک علیحدہ ایک یعنی فیلڈ سے آیا، یعنی میڈیکل کی فیلڈ سے آیا، اور جسے صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ تھا. اس نے اپنے شوق سے، اپنے کام سے، اپنے ورک سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ بھائی اس میں صحافی بننے کے جراثیم موجود ہیں. اس نے ایز اے پریس سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، اور ایز اے ویب بھی پریس سیکرٹری سے کام کیا، اور جنرل سیکرٹری سے بھی کام کیا. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پریس کلب میں اگر کوئی پروفیشنل، اگر کوئی صحافی ان 4 یا 5 سالوں میں پیدا ہوا ہے یا بنا ہے، جو پریس کلب نے اس کو بنایا ہے، تو جس سے گجرات پریس کلب کی نشانی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد فروق صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور مجھے انشاءاللہ ذرا یہ فخر دے گا کہ اگر میں پریس کلب میں نہ بھی رہا یا اس دنیا سے چلا بھی گیا تو کم از کم میری ایک نشانی جو ہے ضرور اس پریس کلب میں ہوگی جس نے باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے صحافت سیکھی ہے. اور اب یہ میں انفارم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اپنی میڈیکل کی ایجوکیشن کے بعد میرے کہنے پر بی اے صحافت بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کا 2nd سیمسٹر اب اسٹارٹ ہے، اور اگلے سال کا یہ سیمسٹر یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے پاس 3 سے 4 صحافی ایسے ہوں گے جو پروفیشنل طور پر پڑھے لکھے صحافی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے یہ سر. اور ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے انعام ہے، وہ کیش ان کو میں ان کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں سیٹ کر دوں گا. بس یہ تو استاد ٹھیک ہے، وہ کیش کی اماؤنٹ نہیں بتائی جائے گی، لیکن جو تحفہ ہی ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے. سر دیکھیں انعام ہے. شاہ صاحب بھی ایک سینئر صحافی ہیں. نہیں ایک ہو رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو سینئر کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں ایک ایسا استاد جسے میں بھی استاد مانتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے. اور عرصہ تقریباً میں 30 سے 40 سال کا عرصہ انہوں نے صحافت کو دیا ہے، اگر میں غلط بیانی نہیں کر رہا میرے جو علم میں ہے. اور آپ لوکل پیپرز، نیشنل پیپرز، اور کہہ لیں کہ ملکی سطح پہ بھی ان کے تجزیے، ان کی اخبارات اور ان کے جو اداریے میں نے پڑھے ہیں. آئینہ انقلاب میں آئینہ انقلاب میں بھی کالم نگاری کا کرتے ہیں، ان کا میں وہ کالم پڑھتا ہوں، اس میں بھی اخبارات میں کرتے ہیں. مختلف قسم کے علاقائی اور صوبائی اخبارات ان کے بھی ممبر ہیں، اور ملکی سطح پہ 92 نیوز کے بھی وہ رپورٹر ہیں. اور میں ان کو اپنا استاد اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے. بندہ ہر عمر میں سیکھنے کی عمر میں ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بھائی بندہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے گود سے لے کر قبر کی لحد تک بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے، استاد نہیں ہوتا لیکن سیکھتا رہتا ہے. اور سیکھنے کی بات یہ کہ جب میں صحافت کی لائن میں آیا ہوں تو یہ وہ شخصیت تھی جو پریس کلب کے بانیہ اراکین میں شامل ہے.
آج माशाल्लाह 7वां साल है, इनका साया हमारे ऊपर है, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और मैं इनके दुआ गो हूँ। और मैं तो सर क्या मैं स्पीचलेस हूँ सर के बारे में, कुछ मजीद मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सबकी भरपूर तालियों में और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की ये ऑनर है डॉक्टर मोहम्मद अंसर फारूक साहब सर। डॉक्टर अंसर मोहम्मद फारूक साहब पहले डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के पहले चेयरमैन हैं और अब माशाल्लाह चेयरमैन मजलिस आमला के तौर पर अपनी जो है जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले साल आप देखेंगे वो हमारे जो लेक्चर्स और वर्कशॉप के लिए भी हम इनकी खिदमत लेंगे। अगर डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सेहत दी और अगर ये इनके पास टाइम हुआ ज़रूर से हम टाइम लेके काम करेंगे। और मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को भी इनाम मेरी कैश प्राइज़ वो इंशाल्लाह इनके क्या जो है ना इसी पैसा अकाउंट में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अगले साल जो बंदे कामयाब होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की तरफ से अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप तमाम बंदों से रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें और दिलचस्पी के साथ काम करें। जहाँ पे ना समझ आ रही हो, शेख साहब मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, शाह साहब मौजूद हैं, अंसर फारूक साहब मौजूद हैं, इनसे आप पूछें। एक दफ़ा भरपूर